وعلى آلك
निगाहों صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قسمانہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب و احترام کے لائق معزز و محترم سامعین و حاضرین، یہ ماہ ربیع الثانی شریف کا پہلا جمعہ المبارک ہے اور ماہ ربیع الثانی شریف کو اللہ کے ولیوں کے ساتھ بڑی نسبت حاصل ہے۔ اس ماہ مبارک کو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ سے خاص نسبت حاصل ہے اور آپ کے چاہنے والے ماہ ربیع الثانی شریف میں بڑی پیاری شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ولیوں جیسی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، نبوت ایک ایسا درجہ ہے کہ انسان محنت بھی کرے، دولت بھی خرچ کرے، حتیٰ کہ اپنا آپ بھی بیچ ڈالے تو وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ نبوت جو ہوتی ہے وہ وحی ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے۔ انسان محنت کر کے حاصل نہیں کر سکتا، انسان پیسہ خرچ کر کے نبوت کے درجے کو حاصل نہیں کر سکتا، لیکن ہاں ایک ایسا درجہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اے انسان تو ان مراتب پر فائز ہو جا، تو محنت کر، تو کوشش کر، تو مجاہدہ کر، تو اپنی راتوں کو میری عبادت کے ساتھ سجا لے، میں رب تجھے وہ مرتبہ عطا فرما دوں گا اور وہ مرتبہ ولایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے ولیوں کی شان جو ہے وہ جگہ جگہ ارشاد فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو ہر دکھ، ہر غم اور ہر قسم کی بیماری سے دور رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا الا خبردار ہو جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ بجلی کا کھمبا لگا ہو، اس کے اوپر ایک تختی لگی ہوتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ خبردار، یہ اتنے وولٹیج اس کے اندر ہیں یا اس کے ساتھ اتنے وولٹیج کی بجلی گزر رہی ہے، خبردار کوئی بھی اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ اتنا جملہ نہ لکھا ہو، صرف لکھا ہو خبردار، تو ہم ڈرتے ہوئے اس کھمبے کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس ٹاور کو ہم کبھی ہاتھ نہیں لگاتے، یہ خطرہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ خبردار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے الا خبردار ہو جاؤ، جو میرے ولیوں سے، جو میرے دوستوں سے دشمنی رکھنے والے ہو، خبردار ہو جاؤ۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کی شان اس طرح ارشاد فرمائی کہ انا لفظ انا سے اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا فرمائی۔ انا کا لفظ وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے میرے دوستو جہاں پر
تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، ہم پر ماننا فرض تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس اتنا لگا کر یہ بتا دیا کہ ایک دور آئے گا میرے بڑیوں سے دشمنی رکھنے والے پیدا ہوں گے، اس لیے میں رب پہلے سے اہتمام کر دیتا ہوں تاکہ شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے، شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا خبردار ہو جاؤ، اتنا بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو خلیل ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا خوف نہ ہوگا، وہ کسی خوف میں مبتلا نہ ہوں گے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ میرے دوستو آپ جانتے ہیں کہ انسان پر دو آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اگر ان کا شکار ہو جائے تو انسان جو ہے وہ اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک کیفیت ہے خوف کی تو دوسری کیفیت ہے غم کی۔ آپ جانتے ہیں بارہا مرتبہ ہم یہ خبریں سنتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں خوف میں مبتلا ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی حرکت قلب جو ہے وہ بند ہو گئی، اس کو دل کا اٹیک ہو گیا، اس وجہ سے اس کی ہلاکت ہو گئی۔ اور بارہا مرتبہ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ کوئی شخص غمگین ہو گیا، غم میں مبتلا ہو گیا، اولاد کے غم میں، مال کے غم میں مبتلا ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی حرکت قلب بند ہو گئی، اس وجہ سے اس کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہلے ہی اپنے ولیوں کی شان اس طرح بیان فرما رہا ہے کہ جو میرے اور میرے محبوب کے رستے پر آ گیا، جس نے ولایت کا درجہ حاصل کر لیا، وہ دنیا میں بھی خوف میں مبتلا نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی خوف میں مبتلا نہیں ہوگا۔ میں رب دونوں جگہ میں اس کو اس چیز سے بڑی ذمہ رکھوں گا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ گویا کہ جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اس کو نہ کوئی خوف رہتا ہے اور نہ اس کے قریب کوئی غم آتا ہے۔ اور میرے دوستو یہ مقام حاصل کیسے ہوتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی بنا کیسے جائے، اللہ کا محبوب بنا کیسے جائے، اللہ کا پیارا بنا کیسے جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف خود ہی فرما دی۔ ارشاد فرمایا میرے دوست وہ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان بھی لائیں اور تقویٰ کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو جائیں، جو تقویٰ اختیار کر لیا۔ اب تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ میرے دوستو آسان سی تعریف پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بتایا کرتا ہوں کہ سب سے آسان تعریف سیدی و مرشدی حضور ضیاء الحق پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے ضیاء القرآن شریف میں بڑی ہی آسان فہم تعریف تقویٰ کی ارشاد فرمائی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے، جن چیزوں کے رستے پر چلنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رستے سے کبھی تجھے غیر حاضر نہ پائے، تو اس رستے سے کبھی غیر حاضر نہ ہو، روزانہ حاضری لگوایا کر، اور جس رستے سے جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہاں کبھی مجھے موجود نہ پائی۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے؟ یہ تابعی ہے، یہ صحابی نہیں، یہ تابعی ہے، لیکن ان کے پاس قرآن، زبور، انجیل کا بڑا علم تھا۔
یہ یہودیوں کے بہت بڑے عابد تھے، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان سے پوچھنے لگے ہیں کعب آپ تو تورات کے زبور کے انجیل کے بھی عالم ہیں، تو آپ ہم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، قرآن کے بھی آپ عالم ہیں، تو لہٰذا میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، سوال میرا یہ ہے کہ یہ تقویٰ کیا ہے؟ پوچھ کون رہا ہے؟ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ تقویٰ کس چیز کو کہتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے یہ بات تھی تاکہ تمام کی تمام امت مسلمہ کو پتا چل جائے کہ تقویٰ اس چیز کو کہتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت کعب بن احبار سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے کعب بتائیے تقویٰ اصل میں ہے کیا؟ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی صحابی رسول کا نام لیا جائے تو بلند آواز سے کہا کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، کبھی آپ کا گزر، ذرا توجہ فرمائیے اس جملے پر، فرمایا کہ کبھی آپ کا گزر کسی ایسی جگہ سے ہوا ہے کہ جہاں پر خاردار جاریاں، خاردار جاریاں ان کو کہتے ہیں، ادھر بھی جاریاں ادھر بھی جاریاں، اور کانٹے دار جاریاں کہ جن سے گزرنا مشکل ہو، انسان جب گزرے تو بڑی مشکل سے گزرے، تو فرمایا کہ ہاں بارہا مرتبہ ایسی جاریوں سے میرا گزر ہوا ہے کہ جب میں اپنے باپ ابو قحافہ کے اونٹ چرایا کرتا تھا تو بارہا مرتبہ میرا گزر ایسی جاریوں سے ہو چکا ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ سمجھ لیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ خاردار جاریاں ہیں، کپڑے سمیٹ کے، یعنی اپنا آپ سمیٹ کے، جس طرح انسان جاریوں سے گزرتا ہے کہ مجھے نقصان نہ پہنچ جائے، بالکل اسی طرح اپنے آپ کو سمیٹ کر گناہوں کی دنیا سے نکل کر آخرت کی زندگی میں داخل ہو جانا، اس چیز کا نام تقویٰ ہے، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ تو میرے دوستو، تقویٰ حقیقت میں اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے بندہ ان چیزوں سے باز آ جائے، اس چیز کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اور میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیاں تقویٰ سے بھرپور تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تقویٰ اختیار فرمانے والے تھے، اور بزرگان دین نے تقویٰ کی مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں، مختلف قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ہم نے تقویٰ اس چیز کو کہہ دیا کہ دل کا یا دماغ کا تقویٰ، حالانکہ تقویٰ سر کے باتوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہر چیز کا تقویٰ ہونا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا تقویٰ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تیری نظر صرف اس تک جائے، تیری نظر صرف اس تک جائے، اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تیری نظر اس طرف اٹھے بھی نہ۔ آنکھوں کا تقویٰ یہ ہے، آنکھوں کا تقویٰ یہ ہے۔ پھر بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ کانوں کا تقویٰ یہ ہے کہ جن چیزوں کو سننے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے تیرے کان صرف وہ چیزیں سنیں، اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تیرے کان اس چیز کو سننے کے قریب بھی نہ جائیں، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اور سب سے بہتر تقویٰ میرے دوستو وہ زبان کا تقویٰ ہے،
زبان کا تقویٰ ہے. زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حقیقت میں مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. حقیقت میں تقویٰ یہ ہے، حقیقت میں مسلمانیت یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور مشہور حدیث مبارکہ ہے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، آپ نے بارہا مرتبہ یہ حدیث مبارکہ سنی بھی ہوگی اور آپ کو یاد بھی ہوگی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنی چیزوں کی ضمانت دینی ہے؟ دو چیزوں کی. ذرا مل کے بلند آواز سے کہیں کتنی چیزوں کی ضمانت دینی ہے؟ اور اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ جنت ملے گی. اب وہ دو چیزیں ہیں کیا؟ ان چیزوں کو یاد رکھیں اور اپنے قلب پر، اپنی زبان پر ان چیزوں کو جاری رکھیں. نقش یہ لے کر جائیں اپنے قلب پر، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کر جائیں کہ اگر ہم یہ دو چیزوں کے پابند بن جائیں نا تو میں سمجھتا ہوں میرے دوستو کہ تقویٰ کی پہلی، دوسری، تیسری منزل بھی ہم طے کر جائیں. اور وہ دو چیزیں قیام ہیں. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے یعنی مجھ محمد کو دو چیزوں کی ضمانت دو، میں محمد تم سب کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلائیے تو صحیح وہ دو چیزیں ہیں کیا؟ ارشاد فرمایا کہ پہلی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی تمہاری زبان، تم اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لو، ضمانت دے دو کہ اس سے تم کوئی گناہ نہیں کرو گے، اس سے تم کسی کو گالی نہیں دو گے، اس سے تم کسی کی غیبت نہیں کرو گے، اس سے تم جھوٹ کے مرتکب نہیں ہوگے. میں محمد تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت تمہارے قریب ہوگی، جنت تمہارے قریب ہوگی. اور ارشاد فرمایا دوسری جو دو ٹانگوں کے درمیان یعنی تمہاری شرمگاہ ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لو، ضمانت دے دو، مجھ محمد سے وعدہ کر لو کہ ہم اس سے زنا کے مرتکب نہیں ہوں گے. اگر تم ان دو چیزوں کے ضامن بن جاتے ہو میں محمد تم سب کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کی ضمانت مل رہی ہے. اور میرے دوستوں ان دو چیزوں پر عمل کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں. زبان سے ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، زبان سے ہم کسی کو گالی بھی دے رہے ہیں، اور یہی زبان ہے کہ جس سے ہم اچھائی کے کام بھی کر سکتے ہیں. تو میرے دوست پھر بھی ہم سمجھ کر سن کر ہم برائی کے رستے پر مبتلا ہو جائیں تو پھر میرے دوستوں ہم سے کم عقل بڑا کوئی بھی نہیں، ہم سے بڑا کم عقل کوئی بھی نہیں. ہم جانتے بھی ہیں کہ گالی دیں گے تو گناہ ہے، ہم جانتے بھی ہیں غیبت کریں گے تو رب تعالیٰ نے تو قرآن میں سیدھی سیدھی سزا بتا دی ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَكُونَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ میرے دوستوں روایت بیان کی جاتی ہے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے تشریف لا رہے تھے. پیچھے دو اشخاص نے، دو شخصوں نے ایک صحابی رسول کے متعلق کچھ باتیں کی. آقا علیہ السلام نے اس وقت تو برداشت کر لیا، تھوڑا سا آگے گئے تو ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دونوں کو بلاؤ، آگے بیٹھو. جب وہ دونوں قریب آئے تو ارشاد فرمایا کہ اس گدھے کو کھانا شروع کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کو کوئی زندہ کھانا پسند نہیں کرتا، آپ ہمیں مردہ گدھا کھانے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں. ارشاد فرمایا پھر اپنے زندہ مسلمان بھائی کی غیبت کیوں کی؟ غیبت کیوں کی؟
میرے دوستو یہ بات ہمارے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشعل راہ ہے. غیبت کسی کی نہ کریں. کسی میں اگر کوئی برائی پائی جاتی ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ آپ اس کا یہ عیب جگہ جگہ اچھالتے پھریں, آپ لوگوں کو بتاتے پھریں کہ اس میں یہ برائی پائی جاتی ہے, اس میں یہ برائی پائی جاتی ہے. آپ آرام سے اس کو بٹھا کے سمجھا کے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. اور جب آپ اصلاح کریں گے تو میرے دوستوں جو فرمانے علی شان سنانے لگا, ایمان بھی تازہ ہوگا, زبان پر سبحان اللہ کا کلمہ بھی جاری ہوگا. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص نصیحت حاصل کر کے سیدھے رستے پر آ جائے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نصیحت کرنے والے پر بھی اور اللہ تبارک و تعالی جو نصیحت کو قبول کر کے سیدھے رستے پر چلتا ہے اس پر بھی جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو اسی زبان سے بیٹھ کر کسی کے بارے میں باتیں کرتے رہنا, کبھی کسی کو کچھ کہتے رہنا, کبھی کسی کو کچھ کہتے رہنا, جھوٹ بولتے رہنا, اس زبان سے کسی کی غیبت کرتے رہنا, اس زبان سے کسی کو گالی دیتے رہنا, میرے دوستو یہ انسانیت نہیں ہے, یہ جاہلیت ہے. انسانیت یہ ہے کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے تر رہے, تمہاری زبان پر اللہ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ارشادات جاری رہیں. تم نیکی کا حکم دیتے رہو, تم برائی سے لوگوں کو منع کرتے رہو. میرے دوستو ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, دوسرے مسالک والوں کو میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں کہتے جاتے ہیں آؤ نماز پڑھیں, اپنے دوستوں کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جاتے ہیں. اور ہم بولے والے سننے اپنے آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے, کہلانے والے, کوئی مسلمان بھائی جا رہا ہو تو ہمیں تو اتنی ہمت بھی نہیں کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر کہیں آؤ نماز پڑھنے چلیں. میرے دوستو اس طرح اگر آپ آج سے نیکی کا حکم دیتے چلیں اور جب کوئی آپ کا مسلمان بھائی جا رہا ہو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو یہ کہیں آؤ نماز پڑھیں, جب وہ بھی چل کر آئے گا قدموں کا ثواب, جتنے وہ چل کر آئے گا ان قدموں کا ثواب آپ کو بھی ہوگا اس کو بھی ہوگا. اور یہ نیکیاں حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں. نیکی تو وہ چیز ہے کہ جس طرح آج پیسہ سب کو پیارا ہے, 50 کا نوٹ بڑا ہو تو کوئی چھوڑتا نہیں, اور ایک کاغذ کے اوپر قائد اعظم کی تصویر بنی ہو اور اوپر کچھ نہ لکھا ہو تو کوئی اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا, اور نوٹ پہ قائد اعظم کی تصویر بنی ہو تو سبھی اٹھاتے ہیں. تو میرے دوستو نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں, یہی نیکی کام آنی ہے. آج پیسے کی ہم سب کو ضرورت ہے, ہمارے نزدیک پیسہ بڑی قدر و منزلت رکھتا ہے, لیکن میرے دوستوں کل قیامت والے دن رب تو ارشاد فرماتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا, یہ تمہارا مال, یہ تمہارے بیٹے, یہ تو دنیا کی زینت, یہ تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے. آگے کیا کام آنا ہے, والباقیات الصالحات, جو تم نے نیک عمل کیے ہیں وہ باقی رہ جانے, وہ نیکی کی صورت میں باقی رہ جانے ہیں, اور وہ نیکی کی صورت میں جب باقی رہ جائیں گے کل قیامت کا دن ہوگا. میرے دوستو آدھی نیکی بھی ہمارے کام آئے گی, آدھی نیکی بھی ہمارے کام آئے گی. تو اس وجہ سے ہر صورت ہر ممکن کوشش کریں کہ نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہا کریں. اس کے علاوہ زبان کا تقویٰ, میں نے آپ سے عرض کیا کہ زبان کا تقویٰ یہ ہے کہ اپنی زبان کو جھوٹ سے, غیبت سے,
گالی دینے سے اپنی زبان کو بچاتے رہیں، اپنی زبان پر کلمہ حق جاری و ساری رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو جاری و ساری رکھیں۔ اور میرے دوستو، دل کا تقویٰ کیا ہے؟ دل کا تقویٰ یہ ہے کہ اپنے دل میں کبھی بھی کسی غیر کے متعلق کوئی وہم بھی نہ آنے دینا، اس چیز کا نام ہے دل کا تقویٰ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ دلوں کا تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ دلوں کا تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ میرے دوستو، آج ہمارے دل سکون میں نہیں، بے چینی کا عالم ہے۔ ہم سب کو کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی بے چینی، کوئی نہ کوئی پریشانی لگی رہتی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے اللہ کو بھی اوپر سے یاد کیا، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم یاد نہیں کرتے، دل سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ آج ہم مسجدوں میں اس لیے آتے ہیں کہ کوئی ہمیں حاجی کہے، کوئی ہمیں نمازی کہے۔ اگر ہم اس نیت سے مسجدوں میں آئیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بن جائیں، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، تو میرے دوستو پھر چہرے بتائیں گے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، چہرے بتائیں گے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ میرے اور آپ کے قریب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ہمارے کریم آقا، اے ہمارے رحیم آقا، ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ کے ولی ہیں کون؟ اللہ کے ولی کون ہیں؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو ارشاد نہیں فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، کوئی آیت آ لینے دو، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آ لے، پھر میں بتاؤں گا کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، اللہ کن کو اپنا ولی قرار دیتا ہے۔ نہیں، بلکہ میرے دوستوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب اختیار بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے اسی وقت ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جب جو ان کے چہرے کی طرف دیکھے تجھے اللہ یاد آ جائے، تجھے اللہ یاد آ جائے۔ میرے دوستو، جب مسجدوں میں آئیں اس نیت سے آئیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ جب دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو میرے دوستوں چہرے بتائیں گے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ تو اس صورت میں میرے دوستوں تقوی اختیار کریں۔ یہ ہمارا موضوع جاری و ساری ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ المبارک کو ہم اسی سے سٹارٹ لیں، جہاں پر ہم نے ختم کیا ہے ہم اسی سے ہم سٹارٹ لیں گے۔ آگے ہم نے بیان کرنا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے، اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نصیحتیں ہیں، جو انہوں نے اپنے مریدین کو نصیحتیں کی ہیں، جو انہوں نے انسان کو مخاطب کر کے جو نصیحتیں کی ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ مبارک کو اس پر بیان ہوگا۔ تمام دوستوں سے میری یہ گزارش ہے کہ جلد تشریف لے آیا کریں، 1:05 سے پہلے ضرور تشریف لے آیا کریں، تاکہ جب ہم شروع سے سنیں گے تو سمجھ بھی لگے گی کہ بیان کیا ہو رہا ہے اور ہم نے اس بیان سے نصیحت کیا حاصل کرنی ہے۔ میرے دوستوں، ایک اعلان ہے، وہ سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری اسی مرکزی جامعہ مسجد چودھریاں المعروف علامہ محمد یعقوب خان صاحب علیہ رحمہ والی میں 3 نومبر والا جو جمعہ المبارک ہے، وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال ہماری اس مرکزی جامعہ مسجد چودھریاں میں جانشین امیر ملت حضور کی بلائے اعلیٰ حضرت علامہ مولانا
پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتہ قدسیہ، آپ پچھلے سال 17 ستمبر کو تشریف لائے تھے، تو اس سال انشاءاللہ العزیز 3 نومبر کا جو جمعہ المبارک ہے انشاءاللہ العزیز پیر صاحب یہاں پہ خطاب جمعے کا ارشاد فرمائیں گے۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ پیغام اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں، ہمارا یہ پیغام اپنے محلوں تک بھی پہنچائیں۔ آپ خود ہمارا اشتہار بنیں، آپ اشتہار بنیں، اپنے محلے میں بتائیں، اپنے دوست احباب کو بتائیں۔ یہ وقت میرے دوستوں بار بار میسر نہیں آتے، بزرگان دین کی زیارت جو ہے وہ بار بار نصیب نہیں ہوتی۔ بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے ولیوں کی زیارت جن کو آج کے دور میں بھی میسر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس جمعہ المبارک میں بھی اور اگلے جتنے بھی جمعے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان میں بھی ہم کو وقت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو انشاءاللہ العزیز پیر صاحب اس جمعہ کو تشریف لائیں گے، اس میں 12:50 پہ تلاوت کلام پاک ہوگی، 12:55 پہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور پوری کوشش یہ کی جائے گی کہ 1:05 تک قبلہ پیر صاحب کا خطاب شروع کروا دیا جائے۔ آپ ہمارا یہ پیغام خود بھی اپنے محلوں تک پہنچائیں، خود بھی یاد رکھیں، اپنے دوست احباب کو بھی شرکت کی ضرور دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو آج اللہ کے ولیوں کی صفات بیان کی گئی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔